اور ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. انسان اور جنات کی تخلیق جو ہے وہ عبادت کے لیے ہے، اور انسان کے لیے جو عبادت ہے اس میں سب سے بڑی اور اہم ترین عبادت وہ ہے نماز. تمام عبادت میں سب سے ضروری اور سب سے زیادہ انسان جس عبادت سے وابستہ ہے وہ نماز ہے. اس لیے نماز سے متعلق گفتگو کرنے کا کہا گیا. آج سے اس موضوع پر کچھ باتیں شروع کرتے ہیں تاکہ آپ سب کی نماز جو ہے وہ شریعت کے مطابق ہو جائے. نماز تو پڑھتے ہیں، کوئی دیکھا دیکھی پڑھتا ہے، کوئی خاندانی طور پر پڑھتا ہے کہ گھر کے اندر خاندان کے اندر سارے نمازی ہیں، وہ بھی نمازی بن گئے. کسی کو دوست نے کہا یا نماز پڑھ لیا کرو، اس کے کہنے میں آیا، اس نے نماز شروع کر دی. اسے دوسرے کر رہے ہیں، وہ بھی کر رہے ہیں. بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے نماز سیکھی ہوتی. نماز سیکھ کر پڑھنے والے لوگ آپ کو بہت کم ملیں گے، سنی سنائی پڑھنے والے بہت زیادہ. اور ایسے لوگ بھی آپ کو بکثرت ملیں گے جو محلے کی مسجد میں 15 منٹ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، زیادہ زیادہ 20 منٹ، آدھا گھنٹہ، اور اس میں وہ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ بہترین قرآن پڑھنے والا بھی ہو جائے اور اس کو بہترین نماز پڑھنی بھی آ جائے. اتنے سے ٹائم میں 50-60 بچے قاری صاحب کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں. قاری صاحب نے جو پڑھانا ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے، آپ بھی پڑھ کر آئے ہوں گے. کئی لوگ ایسے ہوں گے جو مسجد میں صبح آدھا گھنٹہ جاتے ہیں، کوئی دوپہر کو جاتے ہیں. بعض مسجدوں میں جو دیکھا ہے کہ 50 سے بھی زیادہ بچے ہوتے ہیں، قاری صاحب ہوتے ہیں، بس آئی گئی لگی ہوتی ہے. اب ان کو نماز بھی سکھانی ہے تو نماز کا ڈھانچہ تو تقریباً سب کو یاد ہو جاتا ہے. نماز کے اندر کیا کرنا ہے وہ بہت سارے لوگ اس سے معلوم رہ جاتے ہیں. کسی کو آدھا یاد ہو جاتا ہے، کسی کو کچھ آدھے سے زیادہ. اکثر لوگ آپ کو وہ ملیں گے جنہیں دعا قنوت ابھی تک نہیں آتی. ابھی تک انہیں دعا قنوت نہیں آتی. وہ گزارا کر رہے سورۃ اخلاص میں. پتہ نہیں کس نے ان کو مسئلہ بتا دیا کہ 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ لو وتر میں تو دعا قنوت کی جگہ قائم مقام ہو جاتی ہے. ایسا شریعت میں کہیں نہیں ہے، کسی جگہ نہیں لکھا ہو کہ 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ لو تو دعا قنوت کی حاضری ہو گئی. دعا کی جگہ دعا ہے، سورت کا کیا حق بنتا ہے؟ یعنی دعا کی جگہ تو دعا ہونی چاہیے، دعا کی جگہ سورت کا کیا بنتا ہے؟ اس لیے یہ پڑھنا واجب ہے. جس کو دعا قنوت نہیں آتی اس کو سیکھنا واجب ہے. موت تک سیکھتے رہو، 2 دفعہ سیکھو، پھر 2 دفعہ سیکھو. انشاءاللہ کبھی یاد ہو جائے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ زندگی میں کبھی یاد ہی نہ ہو. ایک لفظ اللہم انا نستعین ہوگا، اسی کو یاد کرتے ہیں. اللہم انا نستعین ہوگا، اسی کو یاد کرتے ہیں. 1 ہفتہ، 2 ہفتے، 4 ہفتے لگا دو، 2 مہینے لگا دو، اس کا کو یاد کرو. جب دیکھو تسلی ہو گئی ایک جملہ ساتھ ملاتے جاؤ، بڑھاتے جاؤ پیچھے. اگر 40-50 سال اس کے بغیر کو گزار دیتے ہیں، اس کو یاد کرنے کیوں نہیں گزارتے؟ ہوتا ہی ہماری. تو نماز کے اندر کچھ چیزیں ہیں جو فرض ہوتی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو واجب ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو سنت ہیں، کچھ مستحب ہیں. فرائض وہ چیز ہے اس کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں. فرائض کے بغیر نماز نہیں ہوتی. واجبات وہ ہیں کہ اگر کوئی واجب نماز کے اندر چھوٹ جاتا ہے تو اس کا تدارک سجدہ صاحب سے کیا جاتا ہے. سجدہ صاحب سمجھ لو، وہ سجدہ کر لے تو نماز ہو جاتی ہے، اگر وہ نہیں کرے گے تو نماز نہیں. سنت یہ نماز کا حسن ہے، یہ نماز کی زینت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کر کے دکھائے نماز میں ان کو اپنانا سنت ہے. اگر کوئی نماز کے اندر سنت کو چھوڑ دیتا ہے نماز تو اس کی ہو گی، لیکن حضور علیہ السلام کی سنت کو چھوڑنے کا گناہ ہوگا.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترک کرنا جائز نہیں ہے. اور مستحب وہ عمل ہے کہ یہ نماز کا میٹر ہے. یہ نماز کے اندر ایسی چیز ہے کہ جو بندہ نماز میں مستحبات کا خیال رکھے گا اللہ اس کو اس نماز کے ذریعے اپنی محبت اور دوستی عطا فرما دے گا. یعنی جو نماز کے ذریعے خدا سے محبت چاہتا ہے، دوستی چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ فرائض واجبات سنن کے بعد مستحب کا بھی خیال رکھے. لفظ مستحب حب سے بنا ہے. کس سے بنا ہے؟ حب سے. اور حب کسے کہتے ہیں؟ پیار کو، محبت کو، دوستی کو. تو مستحب کا معنی ہے محبت طلب کرنا، وہ چیز جس کے ذریعے محبت کو طلب کیا گیا، دوستی کو طلب کیا گیا ہے. تو نماز میں مستحب کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ نماز میں اس عمل کے ذریعے اللہ کی دوستی کو طلب کر رہا ہے، اہدنا الصراط المستقیم کا سوال کر رہا ہے. جب مستحب پہ عمل کرے گا اللہ کی طرف سے کسی طرح جواب آ جائے گا، ٹھیک ہے میرے بندے، میں نے تیرے ساتھ دوستی کرنی ہے، اللہ بھی اس کو اپنی دوستی عطا فرما دیتا ہے. تو پہلی چیز کیا ہے؟ فرائض. پہلی چیز کیا ہے؟ فرائض. فرائض وہ اعمال ہیں، وہ چیزیں ہیں جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. تو نماز کے فرائض کیا ہیں؟ نماز کے فرائض جو ہیں وہ دو قسم کے ہیں. بچپن میں استاد جب یاد کراتے ہیں تو وہ اس طرح بتاتے ہیں کہ بیٹا نماز کے جو فرض ہیں وہ دو قسم کے، کچھ اندر کے ہیں، کچھ باہر کے. یعنی کچھ نماز سے پہلے کے ہیں، کچھ نماز کے اندر. یعنی نماز سے پہلے ان کو پورا کرنا ہے اور کچھ واجب کو نماز کے اندر پورا کرنا ہے. جو نماز سے پہلے فرائض پورے کرنے ہیں انہیں شرائط کہا جاتا ہے. جو نماز کے اندر فرائض پورے کیے جاتے ہیں انہیں ارکان کہا جاتا ہے. یہ الفاظ آپ کو ایسا بھی طور پر رکھ مل رہا ہے، ورنہ لفظ فرض سے کام چل جاتا ہے کہ نماز کے فرائض ہیں. لیکن اس کی یہ تقسیم ہے نماز سے پہلے اور نماز کے اندر. نماز سے پہلے 7 فرائض ہیں اور نماز کے اندر 6 فرائض ہیں. ان کو پورا نہیں کیا گیا تو نماز نہیں ہوگی، بالکل نہیں ہوگی، دوبارہ پڑھنی پڑے گی. دوبارہ اس لیے ضروری ہے نماز پڑھنے سے پہلے ہمیں اس فرائض کا علم ہونا چاہیے کہ نہیں. اگر نماز کے فرائض کا ہمیں علم نہیں ہوگا اور ہم نے کوئی نماز میں وہ فرض چھوڑا ہوا ہے اور ہمیں 5 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہماری تو ایک بھی نہیں ہوگی. لیکن امید ایسا نہیں ہوگا. پھر بھی مسئلہ یاد رکھنا چاہیے نماز کے اندر اور نماز سے پہلے جو فرائض ہیں ان میں 7 فرائض جنہیں شرائط کہا جاتا ہے. پہلی چیز ہے انسان کا بدن پاک ہونا. نماز کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ انہیں شرائط کہا جاتا ہے. پہلی شرط کیا ہے؟ جسم کا، بدن کا پاک ہونا. دوسری چیز ہے جس لباس میں، جتنا لباس آپ کے جسم پہ ہے ضرورت ہے یا نہیں ہے. آپ میرے پاس دیکھو، ایک میرا یہ لباس ہے جس سے میں نے جسم ڈھانپا ہے اور ایک میرے پاس اضافی یہ رومال ہے، اس کو بھی میں نے جسم کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، یہ بھی ہم لباس میں شامل ہے. اور اسی طرح ایک میرے سر میں دستار رکھی ہوئی ہے، یہ بھی میرے جسم سے اٹیچ ہو گیا، لہٰذا یہ بھی اس لباس میں شامل ہے. لہٰذا جو لباس نماز میں استعمال ہو رہا ہے انسان کے بدن کے ساتھ، اس لباس کا پاک ہونا بھی ضروری ہے. اسی طرح نماز کسی جگہ ادا کی جاتی ہے، نماز کہیں نہ کہیں پڑھی جاتی ہے. جس جگہ انسان کے اعضاء نماز والے لگتے ہیں اس جگہ کا پاک ہونا بھی ضروری ہے. اگر وہ جگہ پاک نہیں ہے تو نماز ہو جائے گی؟ ہاں نہیں ہوگی. اگر لباس پاک نہیں ہے نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. کتنے ہو گئے؟ ہاں کون کون سے؟ بدن کا پاک ہونا، لباس کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا. چوتھی چیز ہے ستر عورت. ستر عورت کیا چیز ہے؟ ناف سے لے کر گھٹنوں تک، ناف سے لے کر گھٹنوں سمیت گھٹنے شامل ہے. مرد کے لیے، مذکر کے لیے جو بالغ ہے، عاقل بالغ ہے، وہ مذکر، وہ مرد جو عاقل بالغ ہے، ناف سے لے کر گھٹنوں تک نماز کے لیے اور ہر حال میں اس حصے کو چھپانا فرض ہے. نماز کے لیے بھی، نماز کے علاوہ بھی، یہاں تک کہ اگر گھٹنے سے لے کر ناف تک اس حصہ جسم پر
کسی کی نکاح پڑتی ہے اچانک پڑی تو معاف ہے، اگر جان بوجھ کے ڈالی یا کسی نے لباس ایسا پہنا ہوا جیسے آج کل نوجوان اس کو نکل ہوتے کیا ہوتے وہ چھوٹا کچھا اس پہ گھٹنے ضائع ہوتے ہیں، یہ شوقیہ طور پر ڈال دیتے ہیں اور گھٹنے نظر آ رہے تھے، ان سے نماز بھی ہوتی، اس کے علاوہ بھی جائز نہیں ہے، منع ہے، ممنوع ہے۔ فرمایا لعن اللہ الناظر بالمنظور الیہ، حدیث مشکات کے اندر کہ جو یہ جس کا جسم دیکھ رہا ہے اس میں بھی خدا کی لعنت ہے اور جس کا یہ جسم دیکھا جا رہا ہے اس میں بھی خدا کی لعنت ہے، دونوں کو خدا کی لعنت۔ دیکھنے والے کو اس لیے کہ وہ جان بوجھ کے دیکھ رہا ہے، دکھانے والے کو اس لیے کہ اس نے اس کو چھپایا کوئی ہے، اس لیے جو یہ عمل کرے گا اس پر خدا کی لعنت آ جاتی ہے۔ اور ایسے لباس میں نماز تو کبھی بھی نہیں ہوتی، اگر آپ نے کچے بچے ڈالے تو کم از کم ناک سے لے کر گھٹنوں تک اتنا جسم چھپا لو باقی انجوائے کرو، بارش میں نہ ہو، نہر میں نہ ہو، جہاں بھی نہانا ہے، تالاب میں، سوئمنگ پول میں جہاں بھی جاتے نہ ہو۔ اب سوئمنگ پول میں کتنے لوگ نہا رہے تھے اور ان کے صرف چھوٹے چھوٹے جگہ بس شرمگاہوں کو چھپایا ہوتا ہے، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، لعنت برس رہی ہے سب کے اوپر، لعنت برس رہی ہے سب کے اوپر۔ ہاں کشتیاں کرتے ہیں وہاں، سارا کچھ ہی ہو رہا ہے۔ تو یہ سترے عورت مرد کے لیے ناف سے لے کر رکنے تک، عورت کے لیے سر سے لے کر پاؤں تک، صرف چہرہ جو ہے اور ہاتھ جو ہے اور یہ پاؤں، یہ سترے عورت میں داخل نہیں۔ عورت کے لیے دو چیزیں ہیں، ایک سترے عورت ہے اور ایک حجاب ہے۔ سر سے لے کر پاؤں تک سارا جسم چھپانا فرض ہے اور چہرہ، ہاتھ اور پاؤں کھلے رہے، ان کا پردہ فرض ہے، ان کا پردہ فرض ہے، یعنی غیر محرم کے سامنے وہ چہرہ نہیں کھولے گی، غیر محرم کے سامنے جو ہے وہ اپنے ہاتھ اور پاؤں نہیں کھولے گی۔ نماز میں عورت کے لیے صرف چہرہ اتنا سا جس کے اوپر گوشت لگا ہوا یہ نظر ہے، جہاں بال شروع ہو رہے ہیں وہ بال نظر نہ آئے۔ باریک دوپٹے میں عورت نماز نہیں پڑھ سکتی، بال نظر آتے ہیں۔ باریک لباس میں عورت نماز نہیں پڑھ سکتی، اس کے اوپر موٹی چادر ہوگی۔ ایسے آج کل خواتین ہاف لباس پہنتی ہیں، تو یہ ہاف لباس میں سترہ عورت پوری ہو نہیں ہے، نہیں ہوئی، کیونکہ اس کا پورا جسم ڈھانپنا ہر وقت فرض ہے، ہر وقت۔ صرف چہرہ کھول کے رکھ سکتی ہے، ہاتھ کھول کے رکھ سکتی ہے، پاؤں کھولے رکھ سکتی ہے، باقی سارا جسم چھپا کے رکھے گی۔ اس کا سارا جسم کوئی دیکھ سکتا ہے جس کے ساتھ اس کا نکاح ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ اس کا باپ، اس کا بھائی، اس کا بیٹا، اس کا ماموں، اس کا چاچا، اس کا بھانجا، اس کا بھتیجا، اس کا نانا، اس کا دادا، یہ لوگ اس کے چہرے کو دیکھ سکتے ہیں، اس کے ہاتھوں کو دیکھ سکتے ہیں، پاؤں کو دیکھ سکتے ہیں، باقی جسم ان سے بھی چھپایا جائے گا۔ ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، اللہ نے فرمایا خبردار، جس طرح جاہلیت میں جاہل عورتیں اپنے جسم کو کھلا رکھتی تھی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹیوں اور بیویوں تمہیں اجازت نہیں، جب نبی کے گھر والوں کو اجازت نہیں، میرے تیرے گھر والوں کو اجازت کیسے ہوگی؟ بہرحال عورت کے لیے یہ حکم ہے وہ پورا جسم چھپا کے پھر نماز پڑھے، صرف چہرہ کھلا ہو۔ تو سترے عورت یہ بھی چیزیں ہیں، کتنی؟ چار۔ پانچویں چیز ہے وہ ہے کہ انسان نماز پڑھ رہا ہے تو نماز کے لیے یہ شرط ہے، اللہ تعالیٰ نے دن اور رات میں 5 نمازیں فرض کی۔ کتنی نمازیں فرض کی؟ 5، اور پانچوں کے لیے اللہ نے الگ الگ وقت مقرر کیا ہے، ہر نماز کے لیے وقت مقرر کیا ہے۔ جو جس نماز کا وقت ہے اس نماز کو اسی میں پڑھنا فرض ہے، شرط۔ یعنی زور کی نماز ہے تو زور کا وقت، عصر کی نماز ہے تو عصر کا وقت، مغرب کی نماز ہے تو مغرب کا وقت، عشاء کی نماز ہے تو عشاء کا وقت، فجر کی نماز ہے تو فجر کا وقت، فجر کا وقت۔ طلوع صادق، صبح صادق سے لے کر آفتاب غروب ہونے تک فجر کا نماز پڑھا ہے۔ اس وقت کے اندر آپ کو جب موقع ملے آپ تسلی سے نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ کی نماز قضا نہیں۔ اس کے بعد جب زوال، دوپہر کا زوال ڈھل جائے، جب زوال ڈھل جائے اس کے بعد آپ زور کی نماز پڑھیں گے، زور کا وقت شروع ہو گیا۔ پھر یہ جو سایہ نکلنا شروع ہوتا ہے ڈھلنے کے بعد، یہ سایہ لمبا ہوتا جاتا ہے، جتنا انسان کو اپنا قد ہوتا ہے اس کے 2 میں سے سایہ ہو جاتا ہے، 2 میں سے ایک سایہ اصلی ہوتا ہے، ایک اس کے بعد اور سایہ آتا ہے۔ جب یہ 2 میں سے ڈبل 2 گنا سایہ ہو جائے گا، زور کی نماز کا وقت ختم ہو گیا، اب آپ عصر کی نماز کی تیاری کریں گے، عصر کی نماز پڑھیں گے۔ اگر اس وقت آپ نے عصر کی نماز سے پہلے عصر کی نماز پڑھ لی تو آپ کی نماز نہیں ہوگی،
اور عصر کی نماز کب تک ہے؟ جب سورج غروب ہوگا. سورج غروب ہونے سے پہلے آج کی عصر کی نماز آپ پڑھ سکتے ہو. عصر کی نماز سورج غروب ہونے تک قضا نہیں ہوتی. بعض لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ سورج جب زرد ہو جائے، پیلا ہو جائے، آدھا چھپ جائے تو عصر کی نماز قضا ہو گئی. عصر کی نماز قضا نہیں ہوتی جب تک سورج غروب ہو رہا ہے. اس کی ایک چاند نکلتا نا، چاند پہلی رات کا چاند، اس مقدار تک بھی اگر سورج نظر آ رہا ہے اور آپ نے نماز عصر پڑھی تو قضا نہیں ہوتی. ہاں، اتنی تاخیر کرنا جائز نہیں. آپ نے مولوی صاحب نے کہہ دیا اگر بال کے برابر بھی سورج نظر آ رہا ہے، عصر کی نماز پڑھی، سلام پھیر لیا تو نماز ہو گئی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ سورج کو پیلا کرتے رہو. آپ جیسے ملازم لوگ ہیں، آپ کو موقع نہیں ملا، کام جیسے پھنسے ہوئے ہو، مجبوری ہے، نماز نہیں چھوڑ سکتے. البتہ آپ کو اتنا بھی وقت آخر تک مل گیا تو اس وقت بھی آپ نماز پڑھو تو نماز ہو جائے گی. جب سورج غروب ہوگا پھر مغرب کی نماز شروع ہوگی. مغرب کی نماز کا وقت کب تک ہے؟ مغرب کی نماز کا وقت جو ہے یہ سورج غروب ہونے کے بعد آپ دیکھتے ہو افق کے اوپر ایک سرخی ہوتی ہے اور اس کے بعد کچھ جو ہے سفیدی ہوتی ہے، پھر کچھ سیاہی ہوتی ہے. عام طور پر لوگوں میں مشہور یہ ہے کہ جب یہ سرخی ختم ہو جائے گی مغرب کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے. سرخی اور سفیدی جب تک دونوں ہیں مغرب کی نماز پڑھ سکتے ہو. جب یہ دونوں ختم ہو گئے، سیاہی آ گئی تو مغرب کا وقت ختم ہو گیا، عشاء کا ٹائم شروع ہو گیا. اب یہ ایسی جگہ پر آپ اس کا تجربہ کر سکتے ہو جہاں پر گھڑی بھی نہیں ہے اور مسجد بھی کوئی نہیں ہے، سامنے سے آسمان نظر آتا ہے تو وہاں یہ فارمولا اصل شرعی وقت کا طریقہ جو جبریل امین نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا وہ یہی ہے. یہ سہولت کے لیے گھڑیاں ہیں، گھڑی خراب بھی ہو سکتی ہے، کیا کرنا. خود ہمارے یہاں یہ مسئلہ ہو گیا. کل دادا تھے، تاریخ تھی تو ہمارے قاری صاحب نے 4 بجے عصر کی اذان ہوئی، حالانکہ 5 بجے عصر کی نماز وہ اندھیرے کی وجہ سے پتہ نہیں چلا. اس نے کہا شاید گھڑی خراب ہو گئی ہے، تو کاٹ کے گلاس کو بتایا تو ہو جاتا ہے. گھڑی کا بھی اتنا نہیں، اصل وقت ہے. تو بہرحال نماز کے لیے وقت کیا ہے؟ شرط ہے. اور اس کے بعد چھٹی چیز، ہم نے نماز پڑھی ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک قبلہ دیا ہے، ایک رخ دیا ہے، جانب دی ہے، کس جگہ رخ کرنا ہے. بس اللہ تو ہر جگہ ہے، لیکن فولوا وجوہکم، تم اپنا چہرہ جو ہے کس طرح رخ کرو گے؟ الی المسجد الحرام، مسجد الحرام کی طرف، مسجد الحرام کی طرف تم رخ کرو. اس جانب کو رخ قرار دیا گیا ہے. یہ ہم سب کا ایک رخ ہے. ہم نے نہ کعبے کو سجدہ کرنا ہے، نہ کعبے دیواروں کو سجدہ کرنا ہے. اگر یہ رخ نہ دیا جاتا، جیسے اب ہم 100-200 بندے بیٹھے ہیں، ہر کوئی اپنی مرضی کا قبلہ بنا لیتا ہے، کوئی رخ کرتا کوئی گا، تو پھر مشکل ہو گیا. اور اسی طرح ساتویں چیز ہے نیت. ساتویں چیز کیا ہے؟ نیت. جو نماز آپ پڑھنا چاہ رہے ہو اس نماز کی نیت کرو گے. نیت نہیں کرو گے تو نماز نہیں ہوگی.